اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق دی، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ ہیں اور اس پروگرام کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے، اس میں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اور اس میں جو پہلے پروگرام ہوئے وہ جاہلیت کے دور کی تاریخ رہی۔ اب جو ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ، یا یہ کہا جائے کہ جو واقعاً اسلامی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ بہت سے موضوعات ہیں، مورخین نے بہت سے جو ہیں واقعات کو اس طریقے سے مسخ کر دیا ہے، یہ تاریخ کو اس طریقے سے بدلنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے اپنے اغراض و مقاصد رہے ہیں، کچھ مادی اہداف تھے، کچھ دوسرے اہداف تھے۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آتی ہیں تاریخ میں ہمیں کہ جو شاید مناسب نہیں تھی، اور مورخین نے کچھ اپنے اغراض و مقاصد کے تحت ان کو تاریخ میں شامل کر دیا، لیکن اس کی کیا مشکلات رہی ہیں یہ انشاءاللہ ہم اپنے پروگراموں میں دیکھیں گے۔ اسی طریقے کا ایک موضوع ہے جو تاریخ میں ہمیں شق صدر کے عنوان سے ملتا ہے۔ اس موضوع کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کے ذریعے جانیں گے، اور آج انشاءاللہ ہمارے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ شق صدر ہے۔ الحمدللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو شخصیات ہیں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید شہریار نقوی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس حساس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں شریک کیا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے ایک مہمان اور ہیں، اجازت دیجیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج دوسرے مہمان ہیں، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب محمد عباس صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب تحریک ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس حساس موضوع پر اور مہم موضوع پر ہمیں دعوت دی، اور ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اجازت دیجیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، جو یہ ایک واقعہ ہے جو تاریخ میں ہمیں شق صدر کے نام سے جو ہے یا اس عنوان کے تحت نظر آتا ہے، اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ مختصر طور پہ کہ یہ واقعہ کیا ہے؟ تاریخ اسلام میں گو کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن پر کہیں تفصیلی بات ہوئی اور کہیں جو ہے صرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن شق صدر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر بہت سے مورخین نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں اور تفاسیر میں بھی کہیں اس کا اشارہ ہوا ہے۔ اور شق صدر اصل میں شق کہتے ہیں کھولنے کو، چیرنے کو، اور صدر کہا جاتا ہے سینے کو۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت ملنے سے پہلے سینہ چاک کیا گیا تھا، اس لیے تاکہ جو ہے ان کے سینے سے بقول ان کے کہ جو چیزیں تھیں وہ نکال کر صرف وہ چیزیں ڈال دی جائیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر یہ اپنے دین کی تبلیغ کریں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ جی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ واقعہ بظاہر تو اس میں کوئی مشکل نظر نہیں آتی کہ ان کے سینے میں مثلا اگر اس طرح کوئی چیز ہے، لیکن ایسی کیا مشکل ہے کہ جو اس کو ماننے سے جو ہے یعنی ایک خاص گروہ انکار کرتا ہے، یا ماننے میں اس کی کیا مشکل ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے کیونکہ تاریخ کی بات کریں، تاریخ بہت حساس موضوع ہے۔ جب ہم تاریخ کی بات کریں گے تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے تاریخ اسلام کی، اور تاریخ اسلام کی بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر اس میں کس شخصیت کی بات ہو رہی ہے؟ صحیح۔ ہم بات کر رہے ہیں اس ہستی کے کہ جو انبیاء کے سردار ہیں، بے شک ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، وہ آخری نبی ہیں۔ اب جب ان کی باری آتی ہے تو پھر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ جب تاریخ ہم نے پڑھنا شروع کی تو اسلام کے اندر بہت سے مسالک ہیں، جی، ٹھیک ہے، جن پہ اگر بات کی جائے تو پھر اس کے لیے آپ کو الگ سے پروگرام چاہیے ہوگا۔ اب جب تاریخ لکھی جا رہی ہے اور پھر اس کے اندر جتنے مسلمانوں کے مسلک ہیں اس میں سے کون کون اس بات کو مانتا ہے، تاریخ کو پرکھنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے نہیں، معاف کیجیے گا، ایک تو یہ بات ہے کہ کون کون مسلک مانتا ہے، اس سے ہماری بحث نہیں ہے۔ ہم بحث یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مشکل کیا ہے اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلک کون کون سے مانتے ہیں، صحیح۔ اس کو ماننے کے بعد تاریخ کو پرکھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ عقل اور روایت اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو، تو عقلی اعتبار سے ایک ہم اس کو پرکھیں گے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں اگر یہ تمام تر مسالک اس کو مان رہے ہوتے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے، آیا ایسا ممکن ہے یا نہیں۔ اب خود اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ بہت سے مسالک اس واقعے کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے بہت سے فرقے اس کو نہیں مانتے۔ عقلی بات
اب عقل کے اعتبار سے آئیے، کیا نعوذ باللہ نبی کے سینہ مبارک میں، قلب مبارک میں کوئی نجاست تھی؟ جی اگر تھی تو پھر اس کو چیرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خدا جو تمام تر چیزوں پر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر جو قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کیا وہ نبی کو نبی بنا کر نہیں بھیج سکتا تھا؟ نعوذ باللہ. خود اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں کہ اللہ کیا اس چیز کی قدرت نہیں رکھتا تھا کہ پیدائشی طور پر انہیں تطہیر کے ساتھ بھیجتا، انہیں پاکیزہ بنا کر بھیجتا؟ پھر اللہ کو یہ سسٹم اور پھر زمانے کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی کہ کل کو پھر سارے لوگ ہنسیں کہ آپ کے نبی پہلے تو یہ تھے، پھر انہیں پاک کیا گیا، پھر انہیں نبوت دی؟ اس کے اوپر پھر بہت سے اعتراضات اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو پھر وارد ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح، بہت شکریہ. اجازت دیجیے ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جی محمد عباس کریمی صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ واقعہ جو شق صدر کے عنوان سے ہے، اس کی آپ کچھ تفصیل بیان کیجئے کہ یہ کب اور کیسے رونما ہوا، مورخین اس کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح آپ نے فرمایا، یہ بہت مہم موضوع ہے اور اس پر گفتگو کرنا چاہیے کیونکہ اعتقادی ہے اور یہ موضوع عصمت سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. یہ واقعہ شق الصدر، اس کا دوسرا نام غسل القلب بھی ہے. جی. جب حلیمہ سعدیہ یعنی رضاعت کی منزل کو طے کر لیا، 2 سال پورا ہو گیا، جی. اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ اب واپس دے دے بچے کو، جس کی امانت ہے، جیسا کہ دستور تھا. جی. جب یہ لے کر بچے کو آئیں تو بچے تو اتنا مانوس تھی یہ کہ پھر جدائی برداشت نہیں کر پائیں. تو پھر جناب آمنہ سے کہا اس بچے کو پھر مجھے دے دو، پھر کبھی یہ بچہ آ جائے گا. صحیح. جناب آمنہ خاتون نے اجازت دے دی. جب یہ بچہ پھر واپس گئے، یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پھر دوبارہ جناب حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں گئے اور وہاں رہتے تھے، جی. تو تقریباً 4 یا 5 سال اختلاف ہے، 4تھے سال میں یا 5ویں سال میں آپ بچے کے ساتھ، یعنی جو ان کا رضاعی بھائی تھا، یعنی حلیمہ کا سگا بیٹا جو سلوی تھا، تو اس کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے. تو صحیح. اچانک دیکھا کہ ایک شخص ہے، یہ واقعہ بیان کر، اب یہ صحیح ہے یا نہیں ابھی نقد ہوگا، جی. اس پر تحلیل ہوگی. جی یہ واقعہ ہے جو یہ مورخین واقعہ لکھتے ہے، ہیں. جی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو دونوں کھیل رہے تھے. صحیح. تو جو بچہ یہ کھیل رہا تھا، جو خود حلیمہ کا بیٹا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک دیکھا کہ میرے رضاعی بھائی کو 2 بزرگ جو ریش سفید ہیں، جن کی داڑھی سفید ہے اور لہم شہیم اور خوبصورت ہیں، انہوں نے کیا کیا، 2 شخص تھے، انہوں نے آپ کے سینے مبارک کو، صدر مبارک کو چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد ان کے دل کو نکالا اور ایک تشت میں رکھ کے دھلنا شروع کیا. جی. اب جیسے ہی یہ رضاعی بھائی نے، یعنی حلیمہ کا جو بیٹا تھا، جی. انہوں نے جیسے ہی دیکھا یہ اپنی ماں کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ماما آج غضب ہو گیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا میں نے دیکھا اپنے قریشی بھائی جو میرا رضاعی بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور بہت عجیب و غریب. صحیح. اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچہ غش میں ہے. صحیح. اور دیکھا کہ واقعاً سینہ چاک ہے اور آپ کے سینے پر کچھ خون اور اس طریقے کے دھبے پڑے ہوئے ہیں. جی. اس کے بعد آپ نے بچے کو لیا، گھر لے کر آئے تو کیا پوچھا کہ مسئلہ کیا تھا، یہ کیا واقعہ کیسا عجیب و غریب ہم نے دیکھا؟ کہا کہ ہم وہاں کھیل رہے تھے تو 2 بزرگوار آئے اور ہمارے سینے پر اپنا خنجر یا جو بھی رہا ہو اس کو رکھا اور چاک کیا. چاک کرنے کے بعد ہمارے دل کو نکالا اور اس کو شستشو یعنی پاک کیا، صاف کیا، مطہر کیا. اس کے بعد اپنی جگہ پہ رکھ کے وہ چلے گئے اور میں ڈر گیا اور غش کھا کے گر پڑا. یہ اسی کو کہتے ہیں شق الصدر یا غسل القلب. جی جی بہت شکریہ. اجازت دیجیے یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے شق صدر کے موضوع پر. انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.